نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اطمینان قلب کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے 4 سبب بیان ہو چکے، اب یہ 5واں سبب اطمینان قلب کا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اس لیے کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو، اتنا کرو کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں اللہ کا ذکر ہر وقت انسان کرتا رہے، کیونکہ دل کے سکون اور فرحت کے لیے اللہ تعالی کے ذکر میں بڑی عجیب تاثیر ہے۔ جبکہ دل کو تنگ کرنا اور اس کو فکروں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا کرنا اللہ کے ذکر سے غفلت کی بھی عجیب تاثیر ہے۔ اس لیے کسی وقت میں بھی ہم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتا۔ جو انسان ہر وقت ذکر کرتا رہے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اب انہی میں سے 6واں سبب کیا ہے اطمینان قلب کا، کہ مخلوق کو حتی الوسع نفع پہنچانا، چاہے وہ جسمانی نفع ہو یا مالی نفع ہو، کیونکہ ایک سخی جو ہوتا ہے وہ محسن بڑے کھلے دل والا ہوتا ہے، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور اس کے برعکس جو ہے بخیل کنجوس انسان وہ بڑا ہی تنگ دل ہوتا ہے اور بے چین اور درد بھری زندگی گزارتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجوس اور صدقہ کرنے والے شخص کو یعنی اس کی مثال آپ نے یوں بیان فرمائی، حدیث ہے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے 2 شخصوں کی طرح ہے کہ جس کے بدن پر لوہے کی ڈھال ہے، تو جب سخی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لوہے کی ڈھال یعنی لباس اچھی طرح کشادہ ہو کر کشادہ ہو کر ایسا لگتا ہے گویا وہ کپڑوں کو گھسیٹ کر اپنے قدموں کے نشانات کو بھی مٹا رہا ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈھال کی ہر کڑی اپنی جگہ سخت اور بے لچک ہو گئی اور لباس تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی سخی جتنا خرچ کرتا ہے وہ پرسکون ہوتا رہتا ہے، اور بخیل جیسے ہی صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے طبیعت کے اندر گھٹن ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، ہر وقت وہ سوچتا ہے ہائے میرا مال کم ہو جائے گا، اگر میں نے یہ لگا دیا تو کم ہو جائے گا۔ اور جو سخی ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر لگاتا ہے کہ میں جتنا بھی مال لگاتا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی اتنا میرا مال بڑھاتے جائیں گے، برکت آتی جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں بڑا ہی سخی ہوں، اور جو انسان سخاوت کرتا ہے سخی بن جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخل والا ہے بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اور جو سخی ہے وہ جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اطمینان قلب کے ان اسباب پر چلنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.